السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے۔ اور کل 12 ربیع الاول کا دن امید کرتے ہیں کہ سب نے بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا ہوگا۔ کوئی بھی ہمارا اسلامی تہوار ہو، کوئی بھی تہوار ہو، عید ہو، شب رات ہو، رمضان ہو، کچھ بھی ہو، یقین کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم سب اسے بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ۔ نہ ہی اس میں روڈز بلاک ہوں گی، نہ ہی کوئی شور شرابہ ہوگا، اور کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ ہم دکھائیں گے کہ ہم جس نبی کی آل ہیں اور جس نبی کے آنے کی ہم خوشی منا رہے ہیں تو ہم کیسے ہیں، وہ ہم اپنے کردار سے دکھائیں گے نا، اپنے کردار سے پروف کریں گے کہ ہم ان نبی کی امت ہیں تو ہم کیسے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کہ بہت اچھا سب نے تہوار منایا ہوگا اور اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا ہوگا کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنے اتنے پیارے نبی کی امت میں رکھا انشاءاللہ العزیز۔ اور الحمدللہ 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 کہ پروردگار نے آج ہمیں پھر سے زندگی کا ایک اور نیا دن دیکھنا نصیب کیا، خوبصورت دن دیکھنا نصیب کیا، اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا پھر سے ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی عبادتوں میں حصہ ڈالنے کا موقع دیا، مہلت دی پھر سے کہ ہم بہت اچھے اچھے اعمال کریں اور اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ۔ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا کہ جب ہم کوششوں میں مصروف ہیں تو کیوں نہیں ہوگا، اور کوششیں کامیاب ہوں گی، رنگ لے کر آئیں گی، اور اس کا اثر ہم اپنی انشاءاللہ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور اپنی آخرت میں بھی دیکھیں گے، حشر کے روز بھی دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، ہم سب کو اپنی امان میں رکھے انشاءاللہ، اور ہمارا ہر گزرا ہوا دن صرف تہوار نہیں، تہوار یہ نہیں کہ بس ایک دن کا تہوار منایا اور چھوڑ دیا، بلکہ اس محبت کا اظہار، اس خوشی کا اظہار تو ہمیں ہر دن کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، اور بلکہ شکر ادا کرنا ہے، ہم نے شکر کے نوافل بھی ادا کرنے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں اتنے پیارے میسنجر کی امت میں رکھا، اتنے پیارے میسنجر ہمیں عطا کیے جو پروردگار کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، اور جنہوں نے خاص طور پہ بینگ اے وومن یہ بات کروں گی کہ پروردگار کا شکر ادا اس بات پر کرنا بجا ہے، ضرور واجب ہے کہ ہمارے لیے اتنے پیارے نبی دنیا میں آئے کہ جنہوں نے اسپیشلی عورتوں کو اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین مقام دیا، عورتوں کو جنہیں کوئی حیثیت حاصل نہ تھی اسلام کے آنے سے پہلے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد ان کو کتنا پیارا مقام ملا۔ ہمارے خاتم النبیین نے ہماری لاکھوں جانیں قربان، جن پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، کہ جنہوں نے اتنا پیارا دین انٹروڈیوس کروایا اور اس کی حقیقت بتائی ہمیں اب کہ ہمارا مذہب ہے کیا، ہمارا دین ہے کیا، ایکچولی اچھائی کہتے کسے ہیں، اور جو اسلام نے عورت کو عزت اور مقام دیا وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ کتنا پیارا، دیکھیں کتنی خوبصورت نشانیاں ہمیں عطا کی ہیں ہمارے مذہب نے، ہمیں بینگ اے وومن ہمیں پردہ عطا کیے ہے، بہت سارے حقوق ہمیں عطا کیے ہیں خواتین ہونے کے ناطے سے۔ عورت کو بہترین مقام، عزت، رتبہ، مرتبہ جتنا اسلام میں دیا گیا اتنا کہیں نہیں دیا گیا، اور آج جو ریلیاں نکلتی ہیں، جو سٹرائکس ہوتی ہیں وومن رائٹس کے حوالے سے، تو آپ دیکھیے کہ آج کیا بات ہو رہی ہے وومن رائٹس کے حوالے سے۔ وومن کو جتنی بھی خواتین ہیں ان کو تو اسلام نے رائٹس دے دیے تھے بہت پہلے، اور اسی لیے تو ہمیں یہ حجاب ملا، اسی لیے تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ خدا کا بہترین عطیہ، خدا کا بہترین تحفہ، اس کی نظر کرم ہم پر اتنی ہے کہ اس نے ہمیں یہ حجاب کا تحفہ عطا کیا الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے سروں کو ڈھانپنے کا حکم دیا قرآن پاک میں الحمدللہ، کیونکہ ہم اس کے لیے قیمتی ہیں، وہ ہمیں قیمتی سمجھتا ہے تو اس نے ہمیں قیمتی تحفے کی طرح ہی رہنے کا حکم دیا ہے نا الحمدللہ۔ یہ ہے پردے ہمارے لیے، یہ چادریں بوجھ نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، یہ ہمارے لیے تحفظ کا باعث ہے الحمدللہ۔ جس طرح ہمارے پر نماز واجب ہے نا، اسی طرح ہمارے پر پردہ بھی واجب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید پردہ جو ہے اس کا کوئی اتنا خاص حکم نہیں ہے، اور اگر دل چاہ رہا ہے تو کر لے، دل نہیں چاہ رہا تو نہیں کر لے، نہیں، جیسے نماز واجب ہے اسی طرح پردہ بھی واجب ہے، اور جب ہم اپنے پروردگار کی حکم عدولی کرتے ہیں تو ہم اس مین کہ ہم اپنے پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہیں، جب ہم اس کو بہت فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اپنے حجاب کو بھی، یہ بھی تو پروردگار کے احکامات میں سے ایک بہترین حکم ہے نا حجاب کا ہم پر، تو ہم نے اس کو بھی بہت فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے اور بہت ایک معمولی سی چیز سمجھا ہوا ہے، جبکہ یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے تو اس پروردگار نے دیا۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے فائدہ بنایا، کوئی ایسی چیز دنیا میں بھیجی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کا کوئی بھی حکم ہو، ہر حکم کے پیچھے ایک مصلحت ہے، ہر حکم کے پیچھے ایک بہترین فلسفی ہے،
بس جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں، ہمارے ساتھ اگر ایسا حکم دیا گیا تو شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، یہ ظلم ہو گیا، حالانکہ زیادتی نہیں ہوئی بلکہ ہمیں تحفظ دیا گیا اس پردے کے ذریعے سے۔ تو انشاءاللہ العزیز کہ ہم انشاءاللہ اپنے پروردگار کی کسی بھی نافرمانی کا حصہ نہ بنیں انشاءاللہ، بلکہ اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہو تو اس کے لیے رہنمائی کا سبب بن جائیں، کیونکہ لیکن پیار سے، محبت سے، احترام سے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ اپنی فیملی میں ارد گرد دوست احباب میں کہ اگر کوئی نماز کی اتنی زیادہ پابندی نہیں کرتا، اسے عادت نہیں ہے، تو اتنی محبت سے، اتنے پیار سے اس کو نماز کی طرف راغب کریں، بلکہ اپنے کردار کو دکھا کر اور اتنی محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی رہنمائی کریں کہ اسے فیل ہو کہ بھائی مجھے اتنی محبت سے ایک اچھے اور نیک کام کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو اٹس مین کہ یہ ایک بہترین کام ہے، اپنے فرما برداری کرنی ہے ہم نے اپنے رب کی انشاءاللہ، اپنے رب کی فرما برداری میں ہم نے پیچھے نہیں رہنا ہے۔ تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا جناب حسن اور امام حسین علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب انہوں نے ایک بار، حالانکہ وہ چھوٹے سن میں تھے، بچپن میں تھے، ان کا بچپنا تھا، کہ انہوں نے کسی شخص کو مسجد میں وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ شخص وضو غلط کر رہا تھا اور بہت تیزی کے ساتھ کر رہا تھا۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس کو جاتے سرزنش کرتے، حالانکہ یہ اللہ کے میسنجرز ہیں، اللہ کے پیغام لے کر آئے تھے، امام ہیں ہمارے، تو وہ کسی کو کہہ بھی سکتے تھے، ڈانٹ بھی سکتے تھے، مگر انہوں نے کتنا خوبصورت دیکھیے کردار ہمیں بتایا کہ ہمیں کیسا کرنا ہے، کہ انہوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آئیے ہم دونوں وضو کرتے ہیں، اور آئیے میں آج آپ کو وضو کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ کیا ان کو سیکھنے کی ضرورت تھی؟ کیا ان کو ہمیں ان کو کوئی سیکھنے کی ضرورت تو تھی ہی نہیں، وہ تو ہستیاں خدا کی طرف سے علم لے کر آئی تھی، ہمیں سکھانے کے لیے آئی تھی، ان کو تو سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کس کو ہماری رہنمائی کے لیے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، ہماری رہنمائی کے لیے خدا سے گناہوں پر معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا، کس کے لیے؟ کیا وہ ہستیاں گناہ گار تھیں؟ نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ ہم گناہ گار ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، تو کس طرح انہوں نے اس آدمی کی رہنمائی کی اچھا وضو کرنے میں، کہ دونوں بھائیوں نے الحمدللہ امام حسن علیہ السلام نے اور امام حسین علیہ السلام نے وضو کر کے ایک دوسرے کو بتایا کہ دیکھیے اس طرح وضو کرتے ہیں۔ تو وہ شخص جو انہیں دور سے دیکھ رہا تھا وہ پاس آیا اور انہوں نے بتایا کہ واہ کیا شان ہے آپ کی، کتنا خوبصورت طریقہ ہے، اور آپ نے مجھے رہنمائی کی ہے میری اچھا وضو کرنے میں۔ دیکھیے اس کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، کوئی برا لفظ بھی نہیں کہا گیا، اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوئی کہ اچھا میں تو غلط وضو کر رہا تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر کتنا اچھا اس نے اپنا وضو کرنا سیکھ لیا۔ تو ہمیں کسی کو طنز نہیں کرنا ہے، کسی کو برے الفاظ سے نہیں بلانا ہے سیدھے راستے کی طرف، کہ اتنے برے الفاظ سے ہم بلائیں کہ دوسرا آنے سے پہلے ہی بدظن ہو جائے، تو بہت اچھے طریقے سے بلانا ہے۔ تو انشاءاللہ کہ ہم اپنے پروردگار کے تمام حقوق پورے کریں گے، صرف نماز ہی واجب نہیں ہے، نماز کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں واجب ہیں، تو ہم اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ کوشش کرتے رہنا ہی، یہ زندگی مسلسل کوشش کرتے رہنے کا ہی نام ہے، اور پروردگار کوشش کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرماتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے اپنے پروردگار کے حکم کی بجا آوری کرنی ہے انشاءاللہ، اور اگر کوئی اس راستے پر نہیں ہے تو اس کو بہت محبت سے، بہت ہی پیار سے اس راستے کی طرف لے کر آنا ہے، نہ کہ غصے سے، تشدد سے۔ اور ہمارے معاشرے میں اسی لیے اتنا فتنہ و فساد ہے کہ ہم غصے سے اور ہارش ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھی ہمارے جیسا تو کوئی نمازی نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو اس کو پھر طنز اور طعنے اور برے الفاظ سے مخاطب کرنا اور برے الفاظ سے بلانا، نہ، ہمارے مذہب نے یہ کہا ہی نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ تشدد سے تھوڑی پھیلا ہے، وہ تو محبت سے پھیلا ہے، اور اسلام تو نام ہی محبت کا پیار کیا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اپنے خاتم النبیین علیہ السلام کے آنے کی خوشی کو اتنی محبت سے منائیں، اتنے پیار سے، اتنے پرخلوص طریقے سے۔ اگر کوئی اجتماع ہو رہا ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے، کسی کو گزرنا ہے، اتنی محبت سے اس کو گزرنے کا موقع دیا جائے۔ اس محفل کو چھوڑ کر، اگر کسی کو ہماری ضرورت ہے، اس محفل کو چھوڑ کر بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، پتہ چلے بھئی ہم کس نبی کا جشن منا رہے ہیں، کس نبی کی امت ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کہ ہم ایسا کریں گے، اور
اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج سوموار کا دن ہے، دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ یہ جو نیا ہفتہ شروع ہوا ہے، اس نئے ہفتے کو ہمارے لیے پروردگار ایک بہترین ہمارے لیے زیادہ راہ بنا دے، اس میں اتنی پیاری پیاری ہم نیکیاں کریں، اتنے پیارے پیارے اعمال کریں اور کسی کے لیے بہت اچھی رہنمائی کا سبب بن جائیں انشاءاللہ۔ دعا کیا کیجئے کہ ہم پروردگار ہمارے اعمال اتنے اچھے کر دے کہ ہم کسی کی رہنمائی کا سبب بن جائیں۔ تو دیکھیے، ہم اگر کسی کے لیے رہنمائی کا سبب بنیں گے، کسی کی مدد کریں گے، دین کی طرف آنے میں، خدا کے احکامات کو بجا لانے میں بہترین طریقے سے مدد کریں گے، ان کو بہترین طریقے سے ادا کرنے میں اگر کسی کی مدد کریں گے، تو دیکھیے ہمارے لیے بھی تو وہ چیز کتنی پیاری صدقہ جاریہ بن جائے گی نا انشاءاللہ العزیز۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں پروردگار سے۔ اور آج سوموار کے دن کی آئیے دعا اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ پس ساری ہم تیرے لیے ہے، مسلسل متواتر پہ ہم و مرتب، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے میرے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے انشاءاللہ۔ اور میں اس دن سے تیری پناہ لیتی ہوں کہ جس کا اول فریاد ہو، اوسط بے تابی ہو اور آخر تکلیف دہ ہو۔ تو اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، وہ تمام ذمہ داریاں جو میں نے قبول کی، انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طلبگار ہوں۔ تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے ہیں، تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز میں سے میں نے ناانصافی اور زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان، اس کی عزت، اس کے مال، اس کے اعضاء، اس کے اولاد کے بارے میں ہو، یا میں نے اس کی غیبت کی ہو، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا ہو، اور خود پسندی یا غرور یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اب تو اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالاتر اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں جو تیرے جلد ارادے میں آنے والی ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت کاملہ نازل فرما اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک کہ بخش دینے سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور عطا کرنے میں تجھے کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یا میرے معبود، ہر سوموار کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما کے اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے دے۔ اے وہ معبود کہ جس کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ جو حاجات ہم نے اپنے پروردگار کے دربار میں رکھی ہیں، خدا را ان سب حاجات کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے، ان تمام درخواستوں کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے، انہیں جگہ ملے انشاءاللہ، اور آج کے دن کی تمام تر نیکی، بھلائیاں، رحمت، برکتیں ہمارے شامل حال ہوں، اور آج کے دن کی تمام تر جو شر ہے، آج کے دن میں جو نیگیٹیویٹیز ہیں، وہ ہم سے دور رہیں، اور پروردگار ان سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے روزی رزق کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، خدا ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے، صحت سلامتی زندگی کے ساتھ حلال اور فراواں رزق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور سب خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو آئیں انشاءاللہ۔ اور جو بچے حصول علم کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، خدا ان کے علم میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، اور یہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور تمام والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے اپنے والدین سمیت، خدا سب کی بخشش فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، ٹھنڈک سے بھر دے، اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے نور کی روشنی سے روشن فرمائے، پنجتن کے نور کی روشنی سے روشن فرمائے، محمد و آل محمد کے بہترین جوار میں انہیں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ، اور عالم برزخ ان کے لیے بہترین ہو اور آسانیاں ہی آسانیاں ہوں انشاءاللہ، کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، آزماتا ہے، آزمائشیں دے کے، لیکن پھر ان آزمائشوں کو ہمارے لیے آسان بھی بنا دیتا ہے۔ تو پروردگار سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان کے لیے بہترین سے بہترین کرے اور آسانی سے آسانی کرے ان کی ہر منزل کو انشاءاللہ۔ جو والدین حیات ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار اعلیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان والدین کو بہترین 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 اور آسان زندگی عطا فرمائے، اور پروردگار ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان والدین کا سایہ اپنی اولادوں کے سر پہ سلامت رکھیں انشاءاللہ، ان کے وہ ہاتھ جو دعا کے لیے اپنی اولاد کے حق میں اٹھتے ہیں، پروردگار وہ ہاتھ سلامت رکھیں انشاءاللہ۔ پروردگار دعا کرے
دعا کرتے ہیں اس پروردگار سے کہ ہم جو اولادیں ہیں ہم بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں انشاءاللہ، اور ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں انشاءاللہ العزیز۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔